السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری بات چل رہی تھی کہ عبدیت کی حقیقت کیا ہے۔ عبدیت صرف اللہ کی عبادت، اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف و خشیت، اسی سے تعلق، اسی سے وفا، اسی کی تعظیم، تکریم، تحریم، اسی کی خوشنودی، اسی کی رضا، اسی کے حکم اور اجازت سے قول، فعل، عمل، حرکت، سکون، خواہش، خیال، تمنا، ارادہ، سب کچھ اسی کی اجازت سے۔ اس کے علاوہ کسی سے تعلق ہے تو وہ تعلق وہاں تک جہاں تک اس کی اجازت ہے، بس۔ اس ذات کے علاوہ، خالق کی ذات کے علاوہ جس سے بھی تعلق ہے، وہ تعلق صرف وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی اجازت ہے۔ دوستی، دشمنی، وفا، شعاری، اطاعت گزاری، صرف اس کی اجازت سے۔ یہ ہے عبدیت کی حقیقت، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج اس پہ بات کرنی ہے کہ اس عبدیت کی حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے شیطان نے کیا چالیں چلیں، انبیاء نے کیسے مقابلہ کیا۔ تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ عبدیت اسلام کا بنیادی اثاثہ ہے، بنیادی خصوصیت اور اس کا مزاج ہے۔ اس عبدیت کو مسخ کرنے کے لیے شیطان نے چالیں چلیں، ہیلے، حربے، داؤ پیچ استعمال کیے، اور لوگوں کی نظروں میں عبدیت کو، ایمان کو مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیا، اور کفر کو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کو پسندیدہ اور فیشن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی عبدیت کو وجود دینے، ترقی دینے، تحفظ دینے اور اس کے خلاف برپا ہونے والے تمام فتنوں کا قلع کم کرنے کے لیے انبیاء کا، آسمانی کتابوں کا، رسولوں کا نزول ہوا۔ خاتم النبیین والمعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور بعثت بھی اسی مقصد کے لیے، عبدیت کو ترقی دینے کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے امیین میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، جس کا کام اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا اور تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو مانچ کر پاک صاف کرنا، تعلیم کتاب و حکمت و سنت دینا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرائض کیا کیا تھے۔ ہم اس پہ زیادہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے بس اسی عبدیت کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے ایک خاص پہلو سے۔ لیکن ایک آیت ہے جو نبی علیہ السلام کی دعوت اور محنت کے طریقہ کار کو بھی واضح کرتی ہے۔ وہ ہے سورہ حجرات کی آیت، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آیت نمبر 8 ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، پسندیدہ بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو صحابہ کے دلوں میں رچا بسا دیا، خوشنما، مرغوب اور مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، صحابہ کے لیے کفر کو مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیا۔ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیا۔ خواتین و حضرات، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، کفر کی نفرت پیدا کر دی، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یا ایھا الناس آمنو، لوگو ایمان لے آؤ، تو دڑا دڑ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ایمان سے محبت ہو گئی، کفر سے نفرت ہو گئی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر کیسا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے سماج کی نفسیات میں اتر کر تلاوت قرآن سے، تزکیہ سے، تعلیم کتاب و حکمت سے ناپسندیدہ باتوں کو پسندیدہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کفر پسندیدہ بن گیا تھا، ایمان شیطان کے حربوں ہیلوں سے ناپسندیدہ بن گیا تھا۔
جو حقیقت میں پسندیدہ تھا وہ ناپسندیدہ بن گیا تھا. اس لیے طاغوت کی نظر میں جو پسندیدہ تھا اللہ کے نبی نے اپنی محنت سے اس کو پسندیدہ بنا. طاغوت کی نظر میں جو پسندیدہ تھا کفر، نبی کی محنت نے اس کو لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. اور طاغوت کی نظر میں جو پسندیدہ تھا، ناپسندیدہ تھا، ایمان، نبی علیہ السلام نے محنت کر کے اسے پسندیدہ بنا دیا. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت بتاتی ہے. دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی محنت کے طریقہ کار کو، پیراڈائم کو، منہج کو واضح کرتی ہے. تیسرے نمبر پر صحابہ کی عظمت کا اظہار کرتی ہے. افسوس ہے کہ ہم اس آیت سے صرف صحابہ کی عظمت کے اظہار کا کام لیتے ہیں بس، حالانکہ یہ آیت تو نبی کی محنت کا طریقہ کار، نبی کے محنت کے طریقہ کار کو واضح کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو محنت کی اس کا طریقہ کار کیا تھا. اللہ اکبر. دور جاہلیت میں ایمان کو ناپسندیدہ بنا دیا تھا شیطان نے اپنی محنت سے، مختلف اصلاحات کے ذریعے، مختلف عنوانات کے ذریعے، مختلف بیانوں کے ذریعے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کفر کو، فسق کو، بڑے گناہ کو، عصیان کو، ہر چھوٹے گناہ کو شیطان نے پسندیدہ بنا دیا تھا مختلف حربوں سے، ہیلوں سے، داؤ پیچوں سے، تدبیروں سے. آج بھی یہی دو کام ہو رہے ہیں. معاشرے میں ایمان کو ناپسندیدہ بنایا جا رہا ہے شیاطین الانس والجن کے تھرو، اور کفر اور فسق اور عصیان، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو پسندیدہ بنایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے، تزکیہ سے، تعلیم سے، تربیت سے، ماحول سے ایمان کو ناپسندیدہ بنانے اور کفر، فسق، عصیان کو پسندیدہ بنانے والے تمام عقائد اور اعمال کو بے نقاب کر دیا. ان کی گرد ایمان پر سے صاف کر دی. ایمان کا روشن چہرہ سامنے آ گیا اور کفر، فسق، عصیان سے بھی خوشگوار بیانیے بے پردہ کر دیے. حقیقت بے حجاب ہو گئی. متلاشیان حق کو ایمان سے محبت ہو گئی، کفر سے نفرت ہو گئی. یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ نے یوں صحابہ کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور صحابہ کے لیے کفر، فسق، عصیان کو ناپسندیدہ کر دیا. یعنی نبی علیہ السلام نے وہ تمام اعمال اور عقائد جو بیک وقت دو کام کر رہے تھے، یعنی شیطانی اعمال اور عقائد جو بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایمان کو ناپسندیدہ بنا رہے تھے اور کفر، فسق کو پسندیدہ بنا رہے تھے، ان کی حقیقت صحابہ کے سامنے بے پردہ کر دی. وہ تمام فرسودہ خیالات، وہ دنیا کی تمام فرسودہ دانشیں، تصورات، ان سب کی اصل حقیقت واضح کر دی. آج بھی یہی ہو رہا ہے. اپنے ذاتی خود ساختہ نظریات سے، خیالات سے، تصورات سے، فرسودہ قوانین سے، شیطانی قوانین سے، شیطانی رسوم و رواج سے، نام نہاد کی دانشوں کے زور سے کیا کیا جا رہا ہے؟ نام نہاد بیانیوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ایمان کو ناپسندیدہ بنایا جا رہا ہے، کفر کو پسندیدہ فیشن بنایا جا رہا ہے. آج کیا ہمارے ماحول میں اس وقت ہر چھوٹا بڑا گناہ فیشن نہیں ہے؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ہمارے وہ علاقے، خود میرا تعلق گلگت بلتستان سے، ہمارے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے تک بھی نوجوان پینٹ پہنتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے تھے. اب ہمارے علاقوں میں بھی یہی پنجاب والی پینٹیں چلنی لگ گئی ہیں کہ بندہ رکوع میں جائے تو پیچھے سارا جغرافیہ نظر آ رہا ہوتا. اب ہمارے یہاں بھی نوجوان اس طرح پہننے لگ گئے ہیں، گے ٹائپ کے بننے شروع ہو گئے، ٹرانسجینڈر ٹائپ کے بننے شروع ہو گئے. خوشی کا اظہار ناچ گانا ڈانس سے. اب ہمارے یہاں بھی یہ شروع ہو گیا ہے. آفیسر بھی یہی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، بچے بھی یہی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک سنجیدہ انسان اٹھ کے تھرک سکتا ہے، ٹھمکے لگا سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کو فیشن بنایا جا رہا ہے. اور ایمان کی بات کرو تو آگے سے فتوے لگتے ہیں.
جاہل عوام کے فتوے لگتے ہیں، جاہل دانشوروں کے فتوے لگتے ہیں. یہ کیا؟ یہی دو کام جو جاہلیت میں ہو رہے تھے کہ وہ اپنے خیالات، اعمال اور فرسودہ خیالات سے بیک وقت دو کام لے رہے تھے، ایمان کو ناپسندیدہ اور کفر کو پسندیدہ بنا رہے تھے، آج بھی یہی دو کام ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے آ کے یہی آپ نے کام کیا. وہ تمام عقائد، اعمال جو ایمان کو ناپسندیدہ اور کفر کو پسندیدہ بنا رہے تھے، ان پر سے گرد اٹھا دی اور جھاڑ دیا. اور کیا کہتے ہیں، ایمان کیا کہتے ہیں، ان تمام عقائد اعمال کو بے نقاب کر دیا، بے پردہ کر دیا، جس سے ایمان جو پسندیدہ ناپسندیدہ ہو چکا تھا اس کا نور سامنے آ گیا. کفر جو پسندیدہ بن رہا تھا اس کی بدصورتی اور تاریکی سامنے آ گئی. پھر کیا ہوا؟ صحابہ کو ایمان سے محبت ہوتی چلی گئی اور کفر سے نفرت ہوتی چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک اور کام بھی ساتھ ہوا جو اس آیت سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھیں یہاں 3 قسم کے گناہ لکھے ہوئے ہیں: کفر، فسق، عصیان. کفر تو پتہ ہے ایمان سے بالکل متصادم، جس سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے. فسق بڑے بڑے گناہ، عصیان اس کے مقابلے میں چھوٹے گناہ. یعنی گناہ کی یہاں درجہ بندی ہو گئی. ایک وہ گناہ جو بندے کو کافر بنا دیتا ہے، ایک وہ گناہ جو بندے کو کافر تو نہیں بناتا لیکن بہت بڑے درجے کا گناہ ہوتا ہے. ایک چھوٹے گناہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں، بڑے گناہ کفر تک پہنچا. ایسا بھی ہوتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے بندہ ڈائریکٹ کافر ہوتا ہے شروع سے، پیدائشی تو خیر مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماحول اس کو کافر بنا دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عصیان چھوٹا گناہ فسق بڑے گناہ تک پہنچا دیتا ہے، پھر بڑا گناہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایسا ہوا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اللہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی نافرمانیاں بڑی ہوئی تھیں، اور نافرمانی اس حد تک بڑھ گئیں دھیرے دھیرے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. یعنی چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ تک پہنچ گئے. ذالک بأنہم کیا کہتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے. تو نافرمانیاں کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے دھیرے دھیرے اس عظیم ترین گناہ تک پہنچ گئے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل شروع کر دیا. تو یہاں 3 گناہ بتا دیے کہ تینوں قسم کے گناہوں سے صحابہ کے دلوں میں اللہ نے نفرت ڈال دی نبی کی محنت کے ذریعے. ان کو کفر سے بھی نفرت ہو گئی، گناہ کبائر سے بھی نفرت ہو گئی، گناہ صغائر سے بھی نفرت ہو گئی. ہر اس راستے سے نفرت ہو گئی جس سے گناہ کا وہم ہو سکتا تھا، تاکہ بالکل ہر طریقے سے کیا کہتے ہیں نفرت کامل ہو جائے اور کبھی بھی گناہ سے سودا نہ ہو، کبھی بھی گناہ سے سمجھوتا نہ ہو. یہ طریقہ کار تھا نبی علیہ السلام کی محنت کا، کہ جس سے بیک وقت ایمان کی محبت پیدا ہوئی اور کفر کی نفرت پیدا ہوئی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا